وعلیکم السلام۔ کافی اچھی اسٹریم تھی ماشاء اللہ، میں دیکھ رہی ہوں کافی دیر سے، اور بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہوئیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال تھا، یہ جی جی بیسکلی مرتد کرتے ہیں سوال اپنی اسٹریمز میں بیٹھ کے نا، تو وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانے کے لوگوں کے لیے، یعنی جیسے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، ان پہ کافی سارے نبی بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے تھرو معجزے بھی دکھائے ان لوگوں کو۔ پھر آگے بھی وہ امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور کافی ساری نشانیوں کا بھی ذکر کیا بھی آپ لوگوں نے اسٹریم میں، اور یہ بھی جی بتایا ہے کہ کافی سارے لوگ بیعت ہوں گے ان سے۔ تو وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی نبی کیوں نہیں بھیجا، یعنی ماڈرن ایرا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہ ایمان لانا کیسے آسان ہوگا؟ صحیح ہے، یہ بہت آسان اس کا جواب ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا معجزہ اس وقت موجود ہے، اور وہ ہر وقت موجود ہے، وہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ اور اس قرآن کے اوپر اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو آج تک یہ چیلنج اللہ کا توڑ نہیں سکے۔ تو یہ ایسا معجزہ ہے کہ باقی جتنے بھی معجزات ہیں ہم اس وقت دکھا نہیں سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ ملا تھا اس قوم کے اعتبار سے، اس دور کے اعتبار سے، کہ وہ حکمت کا دور تھا، بڑے بڑے حکامات تھے، تو اللہ نے ایک معجزہ دیا کہ ان کے نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کو اللہ نے بینائی دے دی، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا، مٹی کی چڑیا بنائی تو اس میں روح آ گئی، روح اڑنے لگ گئی۔ تو اس اعتبار سے اپنے نبی کو معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا تو اس میں جادوگروں کا راج تھا، جادوگر تھے بڑے بڑے، تو اللہ نے اس قسم کا معجزہ دیا کہ آسا دیا تو کہا کہ اس کو پھینکو زمین پر، تو فیضا ہی وہ سام بن گیا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالیں نکالیں، تو وہ ایک روشن ہو گیا، تو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو وہ معجزے کے سامنے ہار گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عرب میں شاعری کا ایک بہت بڑا طوفان تھا، بڑے بڑے شاعر تھے، اور اپنی زبان کے اوپر گھمنڈ تھا، اور بڑے مقابلے ہوا کرتے تھے، سبا معلقات جو اشعار بیت اللہ میں لٹکائے جاتے تھے وہاں مقابلے ہوتے تھے۔ تو فصاحت اور بلاغت عربوں کے اندر بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ نے اس دور کے اعتبار سے معجزہ قرآن کا اتارا، اور پھر ان کو چیلنج دیا کہ تم فصیح اور بلیغ لوگ ہو، اور بڑے بڑے اشعار اور تمہارے اندر شاعر لوگ موجود ہیں، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ تو آج تک 1450 صدیاں بیت گئیں، وہ معجزہ، وہ چیلنج ویسا کا ویسا باقی ہے۔ تو ان سے کہو آؤ قرآن کے مقابلے میں اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو آج تک رہتی دنیا تک موجود ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا لو انزلنا حاضل قرآن کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو 1450 سال بیت جانے کے بعد بھی اس قرآن میں کوئی چینجنگ، تبدیلی ایک آیت کی، ایک حرف کی بھی نہیں کر سکا، یہ ویسا کا ویسا موجود ہے۔ تو اتنا بڑا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، اس سے بڑا کیا معجزہ یہ مانگتے ہیں؟ بے شک قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اور بہت سارے بالکل، مرتدوں نے کوشش بھی کی ہے، ایک آیت بھی وہ بالکل بنا کے نہیں لا سکے۔ ایسے ہی۔ بہت اچھا جواب دیا ماشاء اللہ۔